السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تكثروا الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب. أخرجه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم مستجمعا ضاحكا حتى أرى منه لهواته إنما كان يتبسم. أخرجه البخاري. وعن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبسمك في وجه أخيك لك صدقة وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة وبصرك للرجل الردي البصر لك صدقة وإماطتك الحجر والشوكة والعظم عن الطريق لك صدقة وإفرادك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. أخرجه الترمذي وحسنه الألباني رحمه اللہ. محترم بھائیوں، گزشتہ درس میں ہم نے یہ جانا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار کثرت سے تبسم فرمانا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے تبسم کے ساتھ ملاقات کیا کرتے تھے، مسکرا کر کے ملاقات کیا کرتے تھے. اس درس میں آج ہمارا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہنسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہنسنے سے منع کیا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دی ہے کہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. آئیے ہم جو 3 حدیثیں میں نے پڑھی ہیں ان کو سمجھ کر یہ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اس بارے میں کیا ارشاد ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ہمیں کیا تعلیم دی ہے. پہلی حدیث جو مسند احمد کی ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح الجامع میں 7435 نمبر پر صحیح قرار دیا ہے. راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں تم زیادہ ہنسا مت کرو کیونکہ زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے، زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. ایک اور روایت بخاری شریف کی ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے کبھی بھی منہ بھر کے ہنستے ہوئے اس طرح نہیں دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوا نظر آ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ کا اندرونی حصہ نظر آ جائے اس طرح سے ہنستے ہوئے میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں انما کان یتبسم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ تبسم فرمایا کرتے تھے، مسکرا کر کے لوگوں سے ملا کرتے تھے. ایک اور روایت آئیے ہم تبسم کی کیا اہمیت ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں تبسم کی کیا اہمیت ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تبسم کی فضیلت بیان کی ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے. امام البانی نے سلسلہ صحیحہ میں اسے 517 نمبر پر حسن قرار دیا ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارا اپنے بھائی سے ملتے وقت مسکرا دینا صدقے کے برابر ہے، تمہیں اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. تمہارا لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا صدقے کے برابر ہے، تمہیں اس پر صدقے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کسی شخص کو جو راستہ بھٹکا ہوا ہو اسے راستہ بتا دو، راستے کی رہنمائی کر دو، راستے کی دلالت کر دو تو اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. اسی طرح سے اگر تم کسی اندھے کو راستہ دکھا دو اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. تم اگر راستے سے پتھر، کانٹے، ہڈی یا اس جیسی تکلیف دہ چیزیں ہٹا دو تو اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملتا ہے. اگر تم اپنے بھائی کی ذرا سی مدد کر دو، تم اپنے ڈول سے اپنے بھائی کے ڈول میں پانی رکھ دو، اپنے بالٹی سے اپنے بھائی کی بالٹی بھر دو
تو اس پر بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیو، اس حدیث میں ہم غور کریں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طرف رہنمائی فرمائی اور کہا کہ اس پر انسان عمل کر کے صدقے کا ثواب پا سکتا ہے۔ انہی میں سے ایک عمل یہ بھی ہے کہ ہم جب اپنے بھائی سے ملیں تو مسکرا کر کے ملیں، تبسم کے ساتھ ملیں، اس پر ہمیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ میرے بھائیوں، آج کے اس درس میں جو ہم نے فوائد حاصل کیے، پہلا فائدہ یہ ہے کہ کثرت سے ہنسنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ ادھر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ کثرت سے ہنسنا یہ دل کے مردہ ہو جانے کا سبب ہے۔ کثرت سے ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ہنسنا نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ ہنسا نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب لوگوں سے ملتے تھے تو تبسم فرمایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے، انہیں لوگوں میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔